الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا مطلوبنا مصحوبنا وموجودنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله واجب الاحترام سامعین عزیز شام بزرگوں دوستوں عزیزوں فقید المثال عظیم الشان اجتماع عام میں تشریف لانے والے تمام عشاقان رسول، سب سے پہلے میری گزارش یہ ہے جو کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں، بڑی آپ کی عنایت ہوگی۔ جو بول رہے ہیں وہ خاموش ہو جائیں، اور جو دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں وہ میری طرف متوجہ ہو جائیں۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں اپنے ان دوستوں کا، ساتھیوں کا، انجمن احسان نعت کونسل کے ان نوجوانوں کا جو اپنی محنت شاقہ سے شب و روز مسائی جمیلہ سے اس عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ان کی خدمت میں عرض کروں گا اور آپ کی خدمت میں بھی عرض ہے، یہ بات اپنے دل کی تختی پہ لکھ لیں۔ کسی مہمان کے آنے سے محفل منظور و مقبول ہونے کی دلیل نہیں، اور کسی کے نہ آنے سے محفل کی قبولیت کی کوئی سند نہیں، کسی کے آنے جانے سے فرق نہیں پڑتا۔ جب بھی آپ ایسی محافل کریں اپنے محبوب نبی کو خوش کرنے کے لیے کریں۔ بندوں کی ہزاروں مجبوریاں ہوتی ہیں، معاملات ہوتے ہیں، کوئی نہیں پہنچ سکتا، 100 معاملات ہوتے ہیں۔ کسی کے متعلق بدگمانی بھی نہیں کرنی چاہیے، اور جو آگے ہے وہ اپنا آنا ہی اپنے لیے سعادت سمجھے۔ اللہ تعالیٰ نعت کونسل کے نوجوانوں کی اس محنت کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس عظیم الشان سلسلہ کو جاری رکھنے کی ہمیشہ کے لیے توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ حضرات علماء تشریف فرما ہیں، ثناء خوان رسول تشریف فرما ہیں،
اور محافل آل سنت کے ماتھے کا جھومر، سفیر عشق رسول، نعت گو شاعر، پیکر اخلاص و وفا، عزت مآب ڈاکٹر طاہر عباس خضر کھچی، دیگر احباب، قبلہ حاجی صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے، میرے مخلص ساتھی استاذ الحفاظ قبلہ علامہ قاری مختار احمد غفوری صاحب اللہ ان کو بھی سلامت رکھے، بڑے درویش آدمی ہیں، جس طرح خضر بھائی کہہ رہے تھے، انتہائی مہمان نواز ہیں اور درس و تدریس کے معاملات بڑے اچھے انداز سے چلا رہے ہیں، اور میں نے بڑے عرصے سے میں ان کو دیکھ رہا ہوں، ان کی محنت کو دیکھ رہا ہوں، بچوں کے ساتھ ان کی شفقتیں اور پیار بھی دیکھ رہا ہوں۔ آج مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد میں نے دیکھا کہ تندور پہ کھڑے ہو کے بچوں کے لیے سالن خود بنا رہے تھے، تو وہ لانگری نہیں آیا تو خود ہی سالن بھی بنایا۔ تو ظاہر بات ہے اتنی گرمی لے کے، اتنا دھواں لے کے پھر آپ کو تلاوت اتنی سنائی جا سکتی ہے، یہ بھی ان کی ہمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو خیر و برکت دے، اور آپ کی بھی خدمت میں عرض ہے کہ آپ ذمہ دار لوگ، صاحب ثروت لوگ بیٹھے ہیں، 18 ہزاری کے اس مدرسے کو تعاون کریں، اس کے دست و بازو بنیں۔ میں سچی بات آپ کو عرض کر رہا ہوں، 18 ہزاری کے اندر یہ ہمارے اہل سنت کا عظیم الشان ادارہ ہے، اس کے ساتھ خصوصی تعاون آپ رکھیں۔ نعت کونسل کے جتنے ساتھی ہیں ان کے ساتھ ساتھ میں اپنے بھائی میاں عبدالخالق صاحب، جو مجھے نظر نہیں آ رہے، کدھر میاں عبدالخالق؟ میاں عبدالخالق صاحب کدھر ہیں؟ پہنچے ہی نہیں ہیں، تو بڑا تعجب ہے کہ وہ کیوں نہیں پہنچے۔ میاں عبدالخالق صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا اور بڑا فورس کیا۔ میں آپ کو حقیقت عرض کروں کہ یہ آپ لوگوں کی محبت ہے، ان کے خلاص سے کہ میں آ گیا ہوں، وگرنہ آج بہت بڑی کانفرنس ہے خانے وال شہر سٹی کے اندر، شاید آپ نے اشتہار دیکھے بھی ہوں، آج وہاں خطاب تھا میرا۔ اتفاق کی بات ہے یہ ڈیٹ دینے میں تھوڑا، میں رستے میں تھا، میاں عبدالخالق نے فون کیا، میں نے کہا ٹھیک ہے ٹائم ہو جائے گا، پھر فون کیا، میں نے کہا آپ فائنل کر لیں، وہ میں لکھنا بھول گیا۔ پھر وہ ہمارے شاہد بھائی ہیں، وہ بھی ہمارے بڑے مخلص پاکستان سنی تحریک کے صدر ہیں، اور خانے وال کے اندر بڑا مخلصانہ کام ہے اس شخصیت کا، بڑے مجاہد انسان ہیں۔ انہوں نے رابطہ کیا، آج خانے وال کی مرکزی مسجد جو ہے سنگلا والا چوک میں، وہاں بہت بڑی کانفرنس ہے، وہاں مرکزی خطاب بھی میرا تھا۔ انہوں نے بڑا فورس کیا کہ ادھر سے پروگرام کر کے آ جائیں، میں نے کہا 3 گھنٹے کا سفر ہے تو میں نہیں پہنچ پاؤں گا، تو بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں حاضری لکھی تھی تو میں یہاں حاضر ہو گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و برکت دے۔ میرے بھائی کھچی صاحب نے آپ کو تھوڑا اشارہ بھی دے دیا ہے، صوفیوں کے پاس بیٹھ بیٹھ کے، فقیروں کے پاس بیٹھ بیٹھ کے، یہ بھی جو ہے ماشاءاللہ اس صاحب بصیرت ہیں، نظر تیز ہے ان کی، شاید بھانپ گئے ہوں کہ میرا مضمون کیا ہے۔ تو سامعین عزیز شام، آپ کو یاد ہے پچھلے سال اسی محفل میں نے مولا مشکل کشا شیر خدا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الانسا ان کے حوالہ سے بیان کیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ کس کس نے سنا تھا؟ بہت کم لوگوں نے ہاتھ اٹھایا ہے، کیا وجہ ہے؟ حالانکہ پچھلے سال اجتماع میرا خیال ہے اس سے بھی بڑا تھا شاید، تو پچھلے سال بھائی یہ اپنا ساؤنڈ والا سسٹم ٹھیک کریں، آواز نہیں جا رہی پیچھے ساتھیوں کو۔ یہ ساؤنڈ ہے کون سا؟ اچھا ماشاءاللہ،
ساؤنڈ والے بھائی تھوڑی آواز کھولیں. تو سامعین عزیز احتشام توجہ فرمائیں، مذاق نہ بنائیں. اب آواز آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی؟ آواز نہیں آ رہی؟ تو پھر میری بات کا آپ جواب کیوں دے رہے ہیں؟ یار نہ کیا کریں تماشا، بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ جاؤ. اب آواز آ رہی ہے؟ بیٹھ جاؤ. سامعین عزیز شام محفل میں کھچ نہ بنایا کریں. نہیں آ رہی تو بس آپ ساتھ مل گئے، اللہ آپ کو برکت دے. آواز آ رہی ہے مجھے پتہ ہے، مجھے سڑک پہ آ رہی تھی، میں ادھر آ رہا تھا، تو آپ کو کیوں نہیں آ رہی؟ تو تھوڑا ساؤنڈ والے بھائی بھی اس کو کھول دے مہربانی. سامعین عزیز احتشام پچھلے سال میں نے امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا و مولانا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الانسا، ان کی عظمت و شان پہ قرآن و سنت کے دلائل آپ کی خدمت میں پیش کیے. اور آج میں آپ کی خدمت میں مولا علی کے امام، فاروق اعظم کے امام، عثمان غنی کے امام، مولا حسن مولا حسین کے امام، امام الصحابہ و اہل بیت، امام الواصلین، امام المشاہدین، سیدنا و مولانا صدیق اکبر عتیق اطہر علیہ الرضوان الاجل الازہر، ان کی شان اقدس میں چند گزارشات کروں گا. دیانتداری کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، تعصب سے ہٹ کے، ضد عناد سے ہٹ کے چند گزارشات میری سنیں. صحابی کس کو کہتے ہیں؟ میری بات ذہن میں رکھیے گا. صحابی کی تعریف سے پہلے میں ایک جملہ بولنے لگا ہوں، اس کو دل کی تختی پہ لکھ لیجئے، یہ آپ کے لیے دینی ضرورت ہے. کائنات کے سارے ولی اکٹھے ہو جائیں، غوث پاک کی شان کو نہیں پہنچ سکتے. غوث الاعظم جیسے ہزاروں اکٹھے ہو جائیں، مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں ایمان کی حالت میں ایک سیکنڈ بیٹھنے والا اور ایمان کے ساتھ دنیا سے تشریف لے جانے والا صحابی ہزاروں غوث کتب ابدال اس کی گرد کو نہیں پہنچ سکتے. سب سے پہلے یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ جس طرح اہل بیت کی محبت اس امت پہ فرض ہے، اور میں نے پچھلے سال اسی سٹیج پہ، اسی محفل میں آپ کی خدمت میں مولا علی کی شان جو بیان کی تھی، اس میں آل بیت اطہار کے حوالے سے بھی چند گزارشات کی تھی. تو سامعین عزیز احتشام جس طرح اہل بیت کی محبت اس امت پہ فرض ہے، ہر صحابی کی محبت بھی اس امت پہ فرض ہے. جامع الترمذی شریف پڑھ لیں، سیاستہ کے اندر، کتاب المناقب کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی، فرمایا میرے امتیوں، میرے صحابہ کے معاملہ میں اللہ سے ڈرنا. لا تتخذوہم غرضا بعدی، میرے بعد میرے صحابہ پر تنقید نہ کرنا. فمن احبہم فبحبی احبہم، یہ جملہ دل کے کانوں سے سننا. میں مصطفیٰ کریم کا سبحان حدیث کا وہ جملہ پڑھ رہا ہوں جس جملے کو پلے باندھنا انتہائی ضروری ہے اور ایمان کے لیے جزو لا ينفک ہے. میرے کریم نبی نے فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم، میرے نبی نے فرمایا جو میرے کسی صحابی سے محبت کرتا ہے تو اس محبت کا سبب یہ ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، فرمایا جو میرے کسی صحابی سے بغض رکھتا ہے، کسی بھی صحابی سے بغض رکھتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے دل میں میرے بغض کی بیماری ہے.
ومن آذاہم فقد آذانی، فرمایا جس نے میرے صحابی کو اذیت دی اس نے مجھ محمد کو اذیت دی، ومن آذانی فقد آذى اللہ، جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، ومن آذى اللہ فیوشک ان یأخذہ، فرمایا جس نے اللہ کو ستایا اللہ ان قریب اسے اپنے عذاب میں گرفتار کر لے گا۔ تو ساری گفتگو کا نتیجہ کیا ہے؟ کسی بھی صحابی کی محبت رسول اللہ کی محبت ہے، کسی بھی صحابی کا بغض رسول اللہ کا بغض ہے۔ صحابی کی محبت یہ نجات کا ذریعہ ہے اور صحابی کا بغض یہ عذاب نار کا ذریعہ ہے۔ اگلی حدیث سن لیجئے، امام طبرانی اپنی سند کے ساتھ لاتے ہیں، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکو، میرے نبی نے فرمایا جب بھی میرے کسی صحابی کا ذکر کرو، یہ نہیں کہ ابو بکر پاک کا ذکر تو کرو تو اچھے انداز میں، عمر پاک کا ذکر کرو تو اچھے انداز میں، عثمان پاک کا ذکر کرو تو اچھے انداز میں، مولا علی کا ذکر کرو تو اچھے انداز میں، اور جب حضرت ابو سفیان کی باری آئے یا حضرت امیر معاویہ کی باری آئے یا حضرت وحشی کی باری آئے یا حضرت عمر بن عاص کی باری آئے یا ابو موسیٰ عشری کی باری آئے تو پھر تمہاری طبیعت میں جھول پیدا ہو، یہ مومن کی نشانی نہیں ہے۔ اذا ذکر اصحابی فامسکو، میرے نبی نے فرمایا جب بھی میرے کسی صحابی کا ذکر کرو زبان تان سے روکو۔ صحابہ کے معاملے میں کف لسان کا حکم ہے، اور کف لسان کا مطلب وہ نہیں ہے جو کچھ ڈاکٹروں نے سمجھا ہے کہ کف لسان کا مطلب یہ ہے کہ امیر معاویہ پہ اعتراض نہ کرو باقی ان کے فضائل بھی بیان نہ کرو، یہ کف لسان کا مطلب نہیں ہے۔ کف لسان پھر صرف حضرت امیر معاویہ کے بارے میں نہیں ہے، کف لسان صدیق اکبر کے بارے میں بھی ہے، حضرت عمر کے بارے میں بھی ہے، حضرت عثمان کے بارے میں بھی ہے، مولا علی کے بارے میں بھی ہے، حضور کے ہر صحابی کے بارے میں ہے، حضور کی اہل بیت کے بارے میں ہے، حضور کی ازواج کے بارے میں، یعنی زبان تان دراز نہ کرو، یا گوئی حرز سرائی سے کام نہ لو، تنقید نہ کرو میرے صحابی پہ، یہ میرے نبی کا حکم ہے، یہ میرے نبی کا حکم ہے۔ اور جو تنقید کرتا ہے وہ ذرا دل کے کانوں سے میرے نبی کی حدیث سن لے، اور اللہ کا واسطہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں ریفرنسز کو دل کے کانوں سے سنو اور عناد اور ضد کرنا چھوڑ دو، اور طبیعت سے شریعت کو نہ لو، شریعت کو ایز اے شریعت لو۔ اگر اسی سٹیج پہ پچھلے سال میں نے مولا مشکل کشا شیر خدا مولا مرتضی مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان 1.5 گھنٹہ بیان کی اور فقط ان کی شان بیان کی ہے، اس دن میں نے صحابہ کو بھی ٹچ نہیں کیا، تو آج اگر میں صحابی کا ذکر کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم الحمدللہ وہ لوگ ہیں جو حضور کی ہر نسبت کا حیا کرنے والے ہیں۔ آئیے یہ حدیث بھی سن لیجئے، امام طبرانی نے اپنی سند کے ساتھ اس کو لایا، اور 28ویں جلد میں بلکہ 29ویں جلد میں التحبیر بباب التدبیر جو رسالہ ہے اعلی حضرت کا، اس کے اندر اعلی حضرت نے یہ دونوں حدیثیں لکھی ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا ستکون لاصحابی بعدی ذلۃ، میرے نبی نے فرمایا میرے غلاموں میرے بعد میرے صحابہ سے غلطیاں ہوں گی۔ یہ بڑا خاص جملہ ہے، لتکون لاصحابی بعدی ذلۃ، فرمایا میرے غلاموں یہ بات ذہن نشین کر لو کہ میرے بعد میرے صحابہ سے خطائیں ہوں گی، غلطیاں ہوں گی، لغزشیں ہوں گی، یغفرها اللہ لہم لسابقتہم، اللہ تعالیٰ ان کی تمام خطاؤں کو معاف فرما دے گا اس سابقہ کے سبب، اس واسطہ کے باعث جو ان کو میرے حضور حاصل ہے، جو شرف صحابیت کا وہ تعلق مجھ سے رکھتے ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی تمام خطاؤں کو، غلطیوں کو، لغزشوں کو معاف فرما دے گا۔ اب اگلا جملہ ہر بندہ دل کے کان سے سنے، ثم یأتی من بعدہم قوم، میرے نبی نے فرمایا میرے بعد ایسی قوم آئے گی جو صحابہ کی خطاؤں، ان کی لغزشوں اور غلطیوں کی وجہ سے
صحابہ پہ زبان تان دراز کریں گے یا وگوئی حرض سرائی سے کام لیں گے، جناب تنقید کریں گے، میرے کریم نبی نے ان کا انجام بتا دیا، یکبہم اللہ علی مناخرہم فی النار، اللہ تعالیٰ ایسی بدبخت قوم کو جو صحابہ کی لغزشوں اور غلطیوں اور خطاؤں کی وجہ سے ان پر تنقید کرے گی، میرے نبی نے فرمایا اللہ ان کو ناک کے بل دوزخ میں گرائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ صحابی ہے، اور ہم یہ نہیں سمجھے کہ صحابی نماز روزے سے نہیں بنتا۔ صحابی کی بخشش نماز روزے کی وجہ سے نہیں ہے، حج کی وجہ سے نہیں ہے، صحابی کا جو ٹائٹل ہے وہ کسی اور عمل کی وجہ سے نہیں ہے، فقط ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں جو ایک لمحہ بیٹھ گیا، دیکھنا بھی شرط نہیں ہے، دیکھنا بھی شرط نہیں ہے، حضور کو بیٹھ گیا، کیونکہ نابینا صحابی بھی تھے نا، دیکھنا بھی شرط نہیں، ایمان کی حالت میں ایک لمحہ بیٹھ گیا، وہ مقام کیا پا گیا۔ اس لیے یہ بات ذہن نشین فرما دیں، اللہ اکبر۔ تو سامع نزید شم، تو یہ ہمیشہ حدیث ذہن میں رکھیں، یہ نبی پاک کا فرمان ہے، حضور نے فرما دیا، پہلے بتا دیا کہ میرے صحابہ کی لغزشوں کے باعث، خطاؤں کے باعث ان پر تنقید کی جائے گی، تو میرے نبی نے انجام بھی بتا دیا، فرمایا ایسی قوم کا انجام کیا ہے، یکبہم اللہ علی مناخرہم فی النار، ان کا انجام دوزخ ہے، ان کا انجام کیا ہے؟ دوزخ ہے۔ اپنے ایمان سے بتاؤ کہ آج صحابہ کی جو لغزشیں ہیں، خطائیں ہیں، غلطیاں ہیں، کیا آج کچھ محافل و مجالس میں بیان نہیں ہو رہی؟ انہی کو جناب والا بیس اور بنیاد بنا کے صحابہ پر تنقید کا راستہ نہیں کھل رہا؟ کیا آج مولا علی اور حضرت امیر معاویہ کے آپس میں جو ٹکراؤ تھے، ان جنگوں کو بیان نہیں کیا جاتا؟ میں نے کہا یہ معاملہ پاک داتا علی حجویری پاک نے نہیں سمجھا، کشف المحجوب شریف پڑھ لیجئے، ان جنگوں کے متعلق ان کا کیا خیال ہے، غوث پاک کو پڑھ لیجئے، ان کا کیا خیال ہے، مجدد الفسانی کو پڑھ لیجئے، ان کا کیا خیال ہے۔ جس نے ماں کا دودھ پیا ہے، میں بطور چیلنج یہ بات کر رہا ہوں، میرے سامنے بیٹھ جائے، دنیا کے اولیاء اللہ کی تحریریں سامنے رکھ لے، فیصلہ ہو جائے گا۔ کھپ ڈالنا مقصد نہیں ہے۔ میرے پیر سیال لجپار حضور شمس العارفین سیالوی قبلہ عالم پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کے مرشد حضور شمس الملت والدین خواجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ، ان کی مرات العاشقین پڑھ لیجئے، اس کے اندر انہوں نے اس پہ پوری گفتگو کی ہے، اور جو جملہ میرے حضور پیر سیال لجپال نے حضور شمس العارفین سیالوی رحمت اللہ علیہ پاک نے لکھا، وہی جملہ میرے داتا علی حجویری پاک نے لکھا، وہی جملہ اعلی حضرت نے لکھا، وہی جملہ امام عبدالوہاب شعرانی نے لکھا، وہی جملہ مجدد پاک نے لکھا، وہی جملہ تمام اکابر اولیاء کو پڑھ لیں، انہوں نے لکھا کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کا جو آپس میں ٹکراؤ تھا، یہ جنگیں ازروع اجتہاد تھیں، ازروع عناد نہیں تھیں۔ یہ لفظ حضور شمس العارفین سیالوی کے ہیں، یہ لفظ حضور شمس العارفین سیالوی کے ہیں، قبلہ عالم پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کے مرشد کے ہیں، یہی لفظ داتا علی حجویری پاک کے ہیں، یہی مجدد پاک کے ہیں، یہی غوث پاک کے ہیں، یہی امام ربانی پاک کے ہیں۔ انہوں نے دین نہیں سمجھا، ان کو نہیں پتا تھا دین کیا چیز ہے، ان کو نہیں پتا تھا اس مسئلے کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ کا واسطہ اپنے ایمانوں کو بچاؤ، اپنے ایمانوں کو بچاؤ۔ مولا حسن، اللہ تعالی مولا حسن کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ واہ مولا حسن، اس امت پہ تو نے کتنا کرم کما دیا، جب حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، اور بخاری شریف میں میرے نبی نے فرما دیا ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بہ بین الفئتین عظیمتین من المسلمین۔ حضور نے فرمایا یہ میرا حسن پتر، یہ سردار پتر ہے میرا، جو دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ اپنے ایمان سے بتاؤ، مولا حسن نے صلح نہیں کی؟ اگر یار باغی ہوتے، جس بغاوت کا آپ روتے ہیں اور پیٹتے ہیں، ڈول پیٹتے ہیں، تو باغی کے ہاتھ میں مولا حسن نے ہاتھ کیوں دیا؟ ان کو خلافت خود تفویض کیوں فرمائی؟ یہی بات تو داتا علی حجویری کون ہے؟ سید ہیں،
ایسے سید ہیں جہاں غریب نواز جیسے سید چلہ کشیاں کرتے ہیں. پڑھو داتا علی اجویری پاک کو کشف المحجوب شریف. داتا علی اجویری پاک یہی تو بات لکھتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 20 سالہ دور خلافت مولا حسن نے خود تفویض فرمایا. مولا حسین نے اس خلافت میں وقت گزارا 20 سال. تو مولا حسین نے 20 سالوں میں امیر معاویہ کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی، یزید کے خلاف کیوں اٹھائی ہے؟ یہی تو داتا علی اجویری پاک نے لکھا ہے. یہ میں داتا علی اجویری پاک کو پڑھ رہا ہوں، سید کو پڑھ رہا ہوں، آل رسول کو پڑھ رہا ہوں. وہ داتا علی اجویری جہاں پر سلطان بھی چلہ کشیاں کرتے ہیں، جہاں خواجہ غریب نواز جیسے سید آ کے چلہ کشیاں کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ مولا علی کی خلافت کو مولا حسین حق سمجھتے تھے، تبھی بغاوت کا علم بلند نہیں کیا، مگر ادھر یزید کو باطل سمجھتے تھے تبھی کھڑے ہو گئے. بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے؟ خیر یہ میری گفتگو نہیں، اس پہ میرا 3 گھنٹے کا خطاب نیٹ پہ پڑا ہوا ہے، وہ سن لیجئے گا. ان سارے معاملات کو میں نے ڈسکس کیا. جب معاملہ ختم ہو گیا پھر اب جناب چوچو کو مربع بنا کے پوری امت کو جناب والا ایک ایسے اندھے کنویں کی طرف ہم دھکیل رہے ہیں جس کا کوئی انجام نہیں ہے. تو دوستو صحابہ کے آپس میں اختلافات، مشاجرات، نزاعات، ان کو ڈسکس نہ کیا کرو، وہ شرعی طور پہ حرام ہے. اس پہ بہت سارے میں نے دلائل اس تقریر میں دے دیے ہیں. میں صرف اتنا عرض کر رہا ہوں کہ جو بندہ ایسی حرکت کرتا ہے صحابہ کی غلطیوں کی وجہ سے ان پر تنقید کرتا ہے. ہاں اگر کوئی امیر معاویہ کے فضائل بیان کرے تو کوئی یہ سمجھے کہ جی مولا علی کا مقابلہ کروا رہے ہیں تو یہ بہت بڑی حماقت اور جہالت ہے. خود حضرت امیر معاویہ الناہی عبدالعزیز قرہاروی رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھیے. خود حضرت امیر معاویہ سے پوچھا گیا کہ آپ افضل کے مولا علی افضل؟ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا تو مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ میں افضل کے مولا علی افضل؟ امیر معاویہ نے فرمایا کہ خدا کے بندے، مولا علی نے جو اپنے ہاتھوں سے خط لکھے ہیں نا، وہ خط صرف مجھ امیر معاویہ سے ہی افضل نہیں ہے، ابو سفیان کی پوری نسل سے افضل ہے. آج تک اگر یہ دلیل کسی نے سنی ہے تو کھڑے ہو کے بات کریں. تو سامنے عزیز سے ہم توجہ کرنا. اب جس نے شان صحابہ کا نعرہ لگایا وہ شان اہل بیت کا بھی وہی لگائے اور کوئی نہ لگائے. زندہ باد. توجہ فرماؤ سامنے عزیز شام. میرے کریم نبی نے پہلے سے بتا دیا کہ صحابہ سے غلطیاں ہوں گی اور ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا. فرمایا جو بنائے وہ اپنا انجام ذہن میں رکھے. یہ بتا دیا. یکبہم اللہ علی مناخرہم فی النار. اللہ. میں امام جلال الدین سیوطی کو پڑھ رہا تھا. پتہ ہے امام جلال الدین سیوطی کون ہے؟ 70 سے زائد مرتبہ جاگتے ہوئے جس ہستی نے نبی پاک کا دیدار کیا. وقت کا عظیم محدث امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ شرح الصدور میں یہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص مرتے وقت اس کی جان نہیں نکل رہی، لوگ کہتے ہیں کلمہ پڑھ، وہ نہیں پڑھتا. اور یہ بھی میں مسئلہ عرض کر دوں کہ جب کوئی بندہ فوت ہو رہا ہو اس کو کلمے کی تلقین نہ کیا کریں بلکہ خود کلمہ پڑھ کریں. اس کو نہ کہیں کلمہ پڑھ، آپ پڑھو. اس کو کہیں گے ممکن ہے وہ انکار کر دے کیونکہ اس وقت سختی ہوتی ہے. اس وقت خود پڑھو، اس کو نہ کہو. آپ بلند آواز سے کلمہ پڑھنا شروع کر دو، اس کی طرف توجہ آپ کی، تاکہ وہ آپ کو سن کے پڑھنا شروع کر دے. تو سامع عزیز شام، کیونکہ آپ کو پتہ ایک فطرتی چیز ہے، جب بندہ کسی انتہائی تکلیف میں مبتلا ہو نا تو اس سے کوئی بات بھی کرے نہ کرے، اور یار میں ذرا اپنے کھپے چ بیٹھا، مہربانی کر چپ کر جا. یہ ہوتا ہے، یہ فطرتی چیز ہے. اس لیے خود کلمہ پڑھو، اس کو نہ کہو. لیکن آئیے کلمہ وہاں جناب خود بھی پڑھتے ہیں، اس کو تلقین کرتے ہیں. وہ کہتا ہے میں تو پڑھنا چاہتا ہوں، یہ دائیں بائیں جو کھڑے ہیں یہ مجھے نہیں پڑھنے دیتے. کہا دائیں بائیں کون کھڑے ہیں؟ تجھے نظر نہیں آ رہے؟ نہیں نظر آ رہے. فرمایا یہ اللہ کے فرشتے کھڑے ہیں، یہ کہتے ہیں تمہیں کلمہ آج نہیں پڑھنے دیں گے، اسی طرح بےایمانی کی موت مرے گا. کیوں؟ فرمایا تو ان کے ساتھ بیٹھتا تھا جو ابو بکر کو بھونکتے تھے، جو عمر کو بھونکتے تھے تو ان کے ساتھ بیٹھتا تھا.
اس لیے اپنا انجام ذہن میں رکھو. ایسے بندے کے ساتھ سنگت بھی بندے کو برباد کر دیتی ہے جو حضرت عمر یا حضرت سیدنا صدیق اکبر کے متعلق دل میلہ رکھے. ایسے بندے کے پاس بیٹھو گے خدا کی قسم مرتے کلمہ نصیب نہیں ہوگا. اس لیے میرے کریم نبی نے فرمایا، بیکی شریف کی حدیث ہے، اس کو ذہن میں رکھو، اور الصواعق المحرقہ کے اندر بھی موجود ہے. میرے کریم نبی نے فرمایا ان اللہ اختارنی، اللہ نے مجھے اپنے لیے چنا. آئے ہائے ہائے ہائے. واختار لی اصحابا، اور اللہ نے میرے لیے میرے صحابہ کو چنا. سمجھ نہیں آئی ہے یار؟ تمہارا چناؤ 1000 مرتبہ سوچ کے اپنا چناؤ کرتے ہو، تمہارا چناؤ تمہارے نزدیک غلط نہیں ہو سکتا. تو جن صحابہ کو مصطفیٰ کے لیے اللہ چنے، کچھ خیال تو کرو یار، کہاں منہ مارے جا رہے ہو؟ واختار علی اربعتن، فرمایا پھر سارے چنے ہوئے صحابہ میں سے اللہ نے چاروں کو، 4 یاروں کو میرے لیے چنا. اللہ یا رسول، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. یہ جس شخص نے نعرہ مارا پتہ ہے کون ہے؟ علامہ قاری یاسین صاحب ہیں. ان کا بڑا مطالعہ ہے ماشاءاللہ. میں سچی بات ہے، میں اتنا نہیں بیٹھتا لوگوں کے پاس، لیکن ان کے پاس اس نیت سے بیٹھتا ہوں کہ ان سے کچھ سننے کو مل جائے، اور الحمدللہ بہت کچھ سننے کو ملتا ہے. بڑی تحقیق ہے اس بندے کی. دعا فرمائیں اللہ ان کو صحت و عافیت سے رکھے. تو میں عرض کر رہا ہوں دوستو، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا کہ لوگوں، اور دیکھو توجہ کرنا ذرا، ہمیشہ زندگی میں 2 آیتیں اپنے ذہن میں رکھو. یہ حدیثیں بھی ذہن میں رکھو، 2 آیتیں بھی ذہن میں رکھو. سورۃ الحدید آیت نمبر 10 اگر آپ اجازت دیں تو میں پڑھ دوں. انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں سننی، دیانتداری سے سننی. میرے کریم رب نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. میرے کریم رب نے فرمایا لا یستوی منکم، اے صحابہ تم میں برابری نہیں، من انفق من قبل الفتح وقاتل، جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، جہاد کیا، انفاق فی سبیل اللہ کیا، اولئک اعظم درجہ، ان کا درجہ بلند ہے، وہ درجے میں بلند ہے. من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، کن سے؟ ان سے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے. فتح مکہ سے. اچھا ہے، بڑے مزے کی بات یہ ہے، کوئی پوچھے کوئی ایسی آیت بیان کرو جس میں ہر صحابی کا ذکر ہو، تو میں یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں یہ وہ واحد آیت ہے جس میں ہر صحابی کا بیان ہے. فتح مکہ سے پہلے والے صحابہ کو بھی اللہ نے ڈسکس کیا، فتح مکہ کے بعد والے صحابہ کو بھی اللہ ڈسکس کر رہا ہے. فرمایا جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے وہ درجے میں بلند، کن سے؟ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے. مگر اس درجہ بندی، اس تفاوت، فرق مراتب کے باوجود وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میں نے بھلائی کا، جنت کا وعدہ سب سے کیا. اب میرے سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ شریف کی 29ویں جلد کھولیے، صفحہ 100 پہ بھی، صفحہ 227 پہ بھی، صفحہ 336 پہ بھی، بلکہ 4 مقامات پہ سیدی اعلی حضرت نے یہی 2 آیتیں لکھی اور ان سے استدلال کیا کیا. توجہ کرنا. فرمایا اللہ پاک نے میرے کریم نبی کے ہر صحابی سے حسنا کا وعدہ کیا، بھلائی کا وعدہ کیا. اب اعلی حضرت فرماتے ہیں صرف یہ آیت نہ پڑھو بلکہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 101 سے لے کے 103 تک وہ بھی ساتھ پڑھو. اگر آپ کا ذوق ہو تو میں پڑھ دوں. ان الذين سبقت لهم من الحسنى
مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتغت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے جن سے ہم نے حسنہ کا وعدہ فرما لیا. اب پوری توجہ سے نوجوانوں سورۃ الحدید آیت نمبر 10 میں کیا فرمایا؟ ہر صحابی سے حسنہ کا وعدہ، ہر صحابی سے بھلائی کا وعدہ، ہر صحابی سے جنت کا وعدہ. اور سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 101 سے 103 میں کیا فرمایا؟ فرمایا جن سے حسنہ کا وعدہ ہم فرما چکے اولئک عنہا مبعدون، وہ دوزخ سے بہت دور رکھے جائیں گے. کتنے؟ لا یسمعون خسیسہا، اس کی بھنک بھی نہیں سنیں گے. تو رہیں گے کہا وہم فی مشتہت انفسہم خالدون، اپنی من مانتی مرادوں میں جنت میں ہوں گے. لا یحزنہم الفزع الاکبر، اس دن کی بڑی گھبراہٹ بھی انہیں غمگین نہیں کر پائے گی. وتتلقاہم الملائکہ، فرمایا جب یہ صحابہ آئیں گے میدان حشر میں تو ان کا استقبال میرے فرشتے کریں گے. اس لیے تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم القدسیہ نے یہ نعرہ لگایا نا، ہر صحابی نبی جنتی جنتی. یہ بالکل حق ہے. اس میں 5 آیات میں پڑھ سکتا ہوں، وگرنہ مضمون چھوٹ جائے گا، وگرنہ میں وہ پڑھتا. توجہ کرنا. اب سیدی اعلی حضرت نے کمال کی بات کی قرآن کو سامنے رکھ کے. فرمایا 2 آیتوں کو ملاؤ، سمجھ آ گئی عقیدہ. اب اعلی حضرت فرماتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سورۃ الحدید آیت نمبر 10. فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى پہ آیت ختم نہیں ہوتی، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ یہاں آیت ختم ہوتی. اللہ فرماتا ہے ہر صحابی سے حسنہ کا وعدہ، واللہ بما تعملون خبیر. فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے خبردار ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے ہر فعل ہر عمل کو جانتا ہے. اب اعلیٰ حضرت نے کمال کی بات کی. فرمایا اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے. اللہ کو تو پہلے سے پتہ تھا جنگ جمل بھی ہوگی، جنگ صفین بھی ہوگی، ان کے اختلافات بھی ہوں گے، مشاجرات بھی ہوں گے، نزاعات بھی ہوں گے. سارا کچھ جانتے ہوئے خود فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، سب کچھ میں جانتا ہوں تمہارے متعلق. اس کے باوجود فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اب سمجھ آئیے، اس کے باوجود یہ فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، فرما کے کہ تمہارے ہر عمل کی خبر رکھتا ہوں، کہ تمہارے آپس میں اختلافات بھی ہوں گے، جنگیں بھی ہوں گی. یہ جانتے ہوئے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. فرمایا کیوں؟ فرمایا تم ان کی جنگیں دیکھتے ہو، تم ان کے اختلافات دیکھتے ہو، ان کے مشاجرات دیکھتے ہو، جس کی تمہیں شرعی حیثیت پتہ ہی نہیں ہے، اس کے باوجود اپنی زبان کھولتے ہو. فرمایا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے تم ان کی جنگیں اور اختلافات کو دیکھتے ہو، میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ میرے محبوب نبی کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں. بس اس وجہ سے میں نے ان کی بخشش یقینی کر دی. اللہ اکبر. توجہ، یہ دونوں آیتیں اسی لیے تو اعلیٰ حضرت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 ساتھ لاتے ہیں. فرمایا انتم عالم ام اللہ، تو زیادہ جانتا ہے یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اگر ہر صحابی کی عظمت و شان ہے تو امام الصحابہ کی شان کیا ہوگی؟ سیدنا صدیق اکبر کی شان کیا ہوگی؟ میرے صدیق کا مقام کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. صدیق اکبر. آئیے میرے سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کی فتاوی رضویہ شریف 15ویں جلد کھولیے. 15ویں جلد کے آخر پہ اعلی حضرت کے 4 رسالے ہیں جو مرزائیوں کے متعلق انہوں نے لکھے. السوء والعقاب علی المسیح الکذاب، الجراز الدیانی علی مرتد القادیانی، جزاء اللہ یضب باباہ ختم النبوہ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ 4 رسالے فتاوی رضویہ شریف کی 15ویں جلد کے اینڈ پہ موجود ہیں. جو جزاء اللہ یضب باباہ ختم النبوہ ہے نا، اس کا صفحہ 680 کھول لیجئے. سیدی اعلی حضرت فرماتے ہیں لوگوں کبھی اس پہ غور فرمایا ہے کہ ابو بکر کو صدیق اکبر کیوں کہتے ہیں؟ ابو بکر پاک کو صدیق
اکبر کیوں کہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے، محی الدین ابن عربی فتوحات مکیہ میں لکھتے ہیں اور امام خفاجی نسیم الریاض میں لکھتے ہیں کہ ایک ہے مقام نبوت، ایک ہے مقام صدیقیت۔ فرمایا مقام نبوت سے نیچے اور مقام صدیقیت سے اوپر ایک مقام ہے جس کو کہتے ہیں مقام قربت فردون۔ فرمایا میرے نبی کا ہر صحابی صدیق ہے اور وہ مقام صدیقیت پر فائز ہے، اور مقام صدیقیت سے اوپر اور مقام نبوت سے نیچے مقام قربت فردون ہے۔ اس پہ صدیق فائز نہیں ہے، صدیق اکبر فائز۔ ابو بکر کو اس لیے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ سن مولا علی کی زبانی صدیق اکبر کی شان سن۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الانصا آپ فرماتے ہیں لوگوں یہی جناب والا صفحہ 686 پڑھیے، جزا اللہ یدب بإبائی ختم النبوہ۔ مولا علی نے فرمایا ما انا الا حسنۃ من حسنات ابی بکر۔ فرمایا لوگوں میں علی تمہیں بتاؤں میں کون ہوں؟ فرمایا میں ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہوں۔ اور پڑھو داتا علی جویری پاک کو 7واں باب کھولو شان صحابہ کے عنوان سے۔ بات سمجھ نہیں آئی ہے؟ میرے داتا علی حجویری علی ہیں، علی سید علی حجویری، سید علی حجویری، سید علی حجویری، داتا علی حجویری۔ وہ جناب والا کشف المعجوب شریف کا 7واں باب کس عنوان سے ہے؟ شان صحابہ۔ سمجھ نہیں آئی ہے؟ کس عنوان سے ہے؟ کس عنوان سے ہے؟ اونچا بولی، کس عنوان سے ہے؟ صحابہ۔ آج جس کے نام کے ساتھ سید ہو اور کہے میں سید ہوں اس کو سلام، مگر وہی اگر صحابہ پہ تنقید کرے تو ہم اس کی اصلاح کریں گے کہ نہ جناب سید صاحب آپ غلط پٹڑی پہ چلے گئے، جو سچے سچے سید تھے آئیے وہ کیا فرماتے ہیں۔ سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ اللہ اکبر۔ سید علی حجویری فرماتے ہیں کہ ایک ہے مقام مشاہدہ، دوسرا ہے مقام مجاہدہ۔ فرمایا مقام مشاہدہ پر فائز سب سے مقدم صدیق اکبر، اور مقام مجاہدہ پہ فائز سب سے مقدم فاروق اعظم۔ دلیل کیا دی؟ فرمایا صدیق اکبر سے نبی پاک نے پوچھا یہ تو تلاوت آہستہ کیوں کرتا ہے؟ تو صدیق پاک نے عرض کی یا نبی اللہ میں جس کے سامنے تلاوت کرتا ہوں، جس کے جس کے سامنے تلاوت کرتا ہوں اس کے سامنے میں اونچا پڑھوں یا آہستہ پڑھوں برابر ہے۔ تو میرے داتا علی جویری پاک فرماتے ہیں یہ مقام مشاہدہ ہے۔ فاروق اعظم سے پوچھا گیا کہ آپ تلاوت بلند آواز سے کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا یا نبی اللہ میں شیطان کو بھگانے کے لیے اور انسانوں کو غفلت سے جگانے کے لیے بلند آواز سے تلاوت کرتا ہوں۔ تو یہ مقام مجاہدہ ہے۔ حضرت داتا علی جویری فرماتے ہیں مقام مجاہدہ، مقام مشاہدہ اور مقام مجاہدہ۔ فرمایا مقام مجاہدہ مقام مشاہدہ کے سامنے وہی حیثیت رکھتا ہے جو قطرے کی سمندر کے سامنے۔ اب داتا علی جویری ایک حدیث لاتے ہیں۔ اب داتا علی جویری خود ایک حوالہ ہے، ایک حجت ہیں، انہوں نے کوئی ریفرنس نہیں کوٹ کیا۔ داتا علی جویری پاک فرماتے ہیں میرے نبی نے فرمایا حل انت الا حسنۃ من حسنات ابی بکر۔ فرمایا اے عمر تو ابو بکر کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے۔ بات سمجھ آئیے؟ سبحان اللہ، یہ شان ہے میرے صدیق اکبر کی۔ خدا کی قسم وہ میرا صدیق اکبر کتنا سچا ہے، کتنا سچا ہے۔ آج اگر کلمہ پڑھنے والا صدیق اکبر کا نام لینے میں جھجک محسوس کرے اس سے صرف ایک بات پوچھ لیجئے کہ مولا علی تو 5 نمازوں میں مولا حسن مولا حسین سمیت مولا صدیق کے پیچھے کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے کہتے تھے پیچھے اس امام صاحب کے اللہ اکبر۔ مولا علی تو 5 نمازوں میں صدیق کو اپنا امام مانے۔ بات سمجھ نہیں آئی ہے؟ ہائے ہائے،
توجہ کرنا، اللہ اکبر۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا، میرے صدیق اکبر، سبحان اللہ۔ ایک بات ذرا توجہ کرنا، میرے سیدی اعلی حضرت کی 28ویں جلد میں ایک رسالہ ہے، تنزیہ المکانۃ الحیدریہ عن وصمۃ عہد الجاہلیہ، یہ رسالہ ہے۔ اس کا ترجمہ پتہ کیا ہے؟ تنزیہ المکانۃ الحیدریہ عن وصمۃ عہد الجاہلیہ، زمانے جاہلیت کے عیب سے پاک مقام حیدری، یہ اعلی حضرت کا رسالہ ہے 28ویں جلد میں، تنزیہ المکانۃ الحیدریہ عن وصمۃ عہد الجاہلیہ۔ آئے ہائے، فرمایا زمانے جاہلیت کے عیب سے پاک مقام حیدری کا بیان۔ اس میں میرے اعلی حضرت سے سوال یہ ہوا کہ مولا علی ایمان لائے، اسلام کا اظہار کیا، 5 روایتیں، 8 سال میں، 9 سال میں، 10 سال میں، 13 سال میں، 15 سال میں۔ 15 سال والا قول مردود ہے، باقی اقوال ہیں، لیکن اس میں 8 کو زیادہ فوکس کیا گیا کہ 8 سال میں آپ نے اسلام باقاعدہ لانے کا اعلان فرمایا۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مولا علی پہلے حالت کفر میں تھے پھر ایمان لائے؟ اب اس پہ سیدی اعلی حضرت نے بڑے وزنی دلائل قائم کیے، اور اس کا نچوڑ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ آخری صفحے پہ جا کے سیدی اعلی حضرت فرماتے ہیں میرے کریم نبی کے 2 صحابہ ایسے ہیں، ایک سیدنا و مولانا صدیق اکبر عتیق اطہر علیہ الرضوان الاجل الازہر، اور دوسرے سیدنا و مولانا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الانصا۔ فرمایا یہ 2 ہستیاں وہ ہیں، توجہ کرنا، یہ 2 ہستیاں وہ ہیں جو عالم ذریت سے لے کے عالم ولادت تک، عالم ولادت سے لے کے عالم سن تمیز تک، سن تمیز سے لے کے روز بعثت رسول تک، روز بعثت سے لے کے وقت وفات تک، وقت وفات سے لے کے ابد الآباد تک، حکمن اصلاً وہمن و اسمن، حکمن مسلمان تھے، مسلمان ہیں، مسلمان رہیں گے۔ بات سمجھ آ گئی؟ سیدی اعلی حضرت فرماتے ہیں یہ وہ 2 ہستیاں ہیں، صدیق اکبر اور مولا علی مشرف شاہ شیر خدا۔ یہ تنزیہ المکانۃ الحیدریہ عن وصمۃ عہد الجاہلیہ، یہ 28ویں جلد کھولیے، اس میں میرے سیدی اعلی حضرت فرماتے ہیں، فرمایا یہ 2 ہستیاں وہ ہیں، ایک صدیق اکبر، دوسرے مولا علی۔ فرمایا یہ وہ ہستیاں ہیں جو عالم ذریت سے لے کے ابد الآباد تک حکمن بھی، اصلاً بھی، فہمن بھی، اسمن بھی، مطلقاً بھی مسلمان تھے، مسلمان ہیں، مسلمان رہیں گے۔ اور فرمایا عالم ذریت سے لے کے وقت ولادت تک ان دونوں ہستیوں کا جو اسلام تھا وہ میثاقی تھا۔ الستُ بربکم قالوا بلا کے تحت وہ ان کا اسلام میثاقی تھا، اور جب یہ دنیا میں آ گئے عالم ولادت سے لے کے سن تمیز تک ان کا اسلام فطرتی تھا، کل مولود یولد علی الفطرہ، اور سن تمیز سے روز بعثت تک ان کا اسلام توحیدی تھا۔ بات سمجھ آ گئی؟ فرمایا مولا صدیق اور مولا عمر یہ وہ 2 ہستیاں ہیں کہ اسلام کا اعلان کرنے سے پہلے بھی ایک لمحے کے لیے بھی ان سے کفر ثابت نہیں ہوا۔ سیدنا صدیق اکبر پاک کے بارے میں فرماتے ہیں کہ 6 سال کی عمر میں ان کو اپنے والد لے گئے بت خانے میں، کہا یہ ہمارا خدا کھڑا ہے، اس کو سجدہ کر۔ تو صدیق اکبر 6 سال کی عمر میں اسے کہتے ہیں بت کو میں بھوکا ہوں کھانا کھلا، میں ننگا ہوں مجھے کپڑا پہنا، میں پیاسا ہوں مجھے پانی پلا۔ وہ کوئی نہیں بولنا، کیا بولنا تھا نہیں بولنا تھا نہیں بولا۔ آپ نے پتھر اٹھایا اس کے منہ پہ دے مارا، وہ وہیں پہ جناب والا ٹوٹ کے گر گیا۔ تو وہ ابو قحافہ گھر لے گئے، ابو الخیر آپ کی والدہ ماجدہ کے پاس،
کہا یہ تیرے بچے نے آج کام کیا ہے، کہا اس کو کچھ نہ کہہ۔ جب اس کی ولادت کا وقت قریب تھا، ہاتف غیبی سے آواز آئی تھی کہ تجھے جو بچہ دے رہے ہیں آسمانوں پہ اس کا نام صدیق ہے اور دنیا میں میرے مصطفیٰ کا یار و رفیق ہے۔ اللہ، بات سمجھ آ گئی؟ اور اسی سے اگلا جو رسالہ ہے نا، غایت التحقیق فی امامت علی و صدیق، اور اس سے اگلا جو رسالہ ہے نا، الظلال الانقاء من بحر سبقت الاتقاء، وہ پڑھنے والا ہے۔ 182 صفحات پہ مشتمل وہ رسالہ ہے، الظلال الانقاء من بحر سبقت الاتقاء، امتیوں میں سب سے بڑے پرہیزگار کے میٹھے چشمے سے صاف ستھرا پانی۔ اس میں اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ تو سامع عزیز، شان صدیق اکبر کی شان کیا ہے؟ سنو مولا علی کی زبانی، وہی جزا اللہ عدو بابائی ختم النبوہ، 15ویں جلد، آخری رسالہ، صفحہ 686۔ عبد خیر روایت کرتے ہیں، میں کہہ سکتا ہوں کہ ابن عساکر میں یہ روایت موجود ہے، پر جب میں اعلی حضرت کا نام لیتا ہوں چس بڑی آتی ہے، چس بڑی آتی ہے اعلیٰ، کیونکہ کئی کمینہ حضرت کانپنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا، ابن عساکر کا حوالہ، عبد خیر روایت کرتے ہیں کہ مولا علی سے پوچھا گیا کہ حضور انبیاء کے بعد سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ مولا علی فرماتے ہیں مجھے اس پروردگار کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، انبیاء کے بعد سب سے پہلے جنت میں ابو بکر و عمر جائیں گے۔ عرض کہ حضور آپ سے بھی پہلے؟ فرمایا رب ذوالجلال کی قسم ابو بکر و عمر جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے اور جنت کی مسندوں پر تکیے سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے، انا موقوف بالحساب، میں علی اس وقت بھی حساب کتاب کی لائن میں کھڑا ہوں گا۔ مولا علی کی عاجزی دیکھیے، سمجھ نہیں آئی ہے؟ مولا علی جنت کے وارث ہوں، عاجزی دیکھیے مولا علی، اور مولا علی کی زبانی شیخین کریمین کا مقام دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کا واسطہ اپنی آنکھیں کھولو، پہچانو میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کے یار غاروں کو، اور پھر وہ صدیق اکبر، محبت سے کہو سبحان اللہ۔ خدا کی قسم یہ میرے کریم نبی کا وہ واحد صحابی ہے جس کی صحابیت منصوص ہے، قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، کسی بھی صحابی کی صحابیت قرآن کی نص سے ثابت نہیں ہے، یہ واحد صحابی ہے جس کی صحابیت قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو وہ نص پڑھ دوں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 44۔ نہیں سبحان اللہ، آپ نہیں کہا۔ شفقت رسول صاحب بھی تشریف لے آئے، تو میں اپنا ذرا اختتامی کلمات کی طرف جاؤں۔ اللہ آپ کو سلامت، اللہ آپ کو برکت دے۔ نعت خانوں کو اللہ تعالی، ہمارے ثنا خان رسول کو اللہ برکتیں دے۔ آج قاری شاہد صاحب تشریف نہیں لائے، ان کو آنا چاہیے تھا۔ مجھے جو خبر ملی ہے، کچھ ساتھیوں نے مجھے یہ پیغام پہنچایا کہ جی قاری شاہد صاحب کو روک دیا گیا، وہ میرے پاس گئے، جی مبارک کو قاری شاہد صاحب کو روک دیا گیا۔ میں نے کہا میں نے کہا تھا؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا پھر مجھے پیغام کیوں دیا جا رہا ہے؟ یہ تاثر دینے کے لیے میں نے منع کیا؟ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں، نعت خان جب بھی کوئی اس طرح کا بلنڈر کریں گے ان کی اصلاح کی جائے گی، مگر قاری شاہد صاحب کے متعلق بالکل واضح لفظوں میں کہہ دوں، میرے گھر اس نے کوئی دانے پھکا نہیں بھیجنا۔ ایک بات دیانتداری سے میں کر رہا ہوں، اس بندے سے اگر غلطی ہوئی ہے، اس نے شریعت کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا، علماء اہل سنت نے اس کو کلیئر کیا۔ اس کے بعد بھی اگر قاری شاہد صاحب کے متعلق کوئی غلط بیانی کرتا ہے تو وہ خود حرام میں ملوث ہے۔ یہ بات اتنی بڑی محفل، ہزاروں کا اجتماع سن لو، اور یہ میڈیا کے ذریعے پیغام جا رہا ہے، یہ جو جاہل قسم کے از خود سوشل میڈیا پہ مفتی بن کے بیٹھے ہیں اور کمنٹس کرتے رہتے ہیں، سنو، جو بند خدا کی قسم قاری شاید مجھے ملے میں اس کے ہاتھ چوموں کہ جس نے خود اپنے آپ کو شریعت کے سامنے پیش کیا۔
وہ سلام کے قابل ہے. میں 1000 قاری شاید سے اختلاف کر سکتا ہوں، اس کی تربیت بھی کروں گا، اور میری طبیعت کا آپ کو پتہ ہے نا، یہاں معافی والا کھاتا کم ہوتا ہے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ لیکن میں بھی شریعت کا پابند ہوں، آپ بھی شریعت کے پابند ہیں. ہر پیر شریعت کا پابند ہے، ہر مولوی شریعت کا پابند ہے. کسی مولوی کو یہ حق نہیں، کسی پیر کو حق نہیں، کسی مرید کو حق نہیں، کسی نعت خان نقیب کو حق نہیں کہ وہ شریعت سے متجاوز کوئی اقدام اٹھائے. قاری شاہد صاحب نے ایک معاملہ کیا، اس معاملے پہ شرعی طور پہ بہیم آنا کوئی گرفت بھی نہیں کہ کوئی اس نے رسول اللہ کی گستاخی کی. یہ بھی ذہن میں، کوئی رسول اللہ کی گستاخی نہیں کی. زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ محافل نعت کا جو حسن ہونا چاہیے ان کی اس حرکت سے حسن ماند پڑا ہے. زیادہ سے زیادہ یہ کہہ رہے ہیں اس غرض کو ہٹانے کے لیے اگر اس بندے نے اظہار برات کیا ہے، اپنے آپ کو علماء کے سامنے پیش کیا ہے، اور ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ پیش کیا ہے، اس کے بعد اگر کوئی قاری شاہد صاحب پہ الیگیشن کرتا ہے یا کوئی حرف تنقید کرتا ہے تو وہ خود شرعی مجرم ہے. اس لیے ان کو آنا چاہیے تھا اس محفل میں. اگر وہ آتے تو ان کو ساتھ بٹھا کے میں ان کی تائید کرتا. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ ایویں 30 مار خان نہ بنے کرو، دوجے دے موڑے تے رکھ کے نہ چلائیاں کرو. بات سمجھ نہیں آئی؟ تو نہیں بات سمجھ نہیں آئی ہے؟ ہاں بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ کوئی نعت خان غلط کام کرے گا ہم کرٹیسائز کریں گے، لیکن اگر کوئی نعت خان دیکھے یار اس بندے کو ایڈوانٹیج دیں، اس بندے کی حوصلہ افزائی کریں کہ اس بندے نے شریعت کو فالو کی. علماء کے پاس خود گیا ہے، اس نے کہا جس طرح آپ چاہتے ہیں میں اس طرح معافی مانگتا ہوں. اس نے مانگا، یہ اس کا بڑا پن ہے، اس لیے میں کہتا ہوں اس کو سلام کرو. یہ تو بڑی اچھی بات ہے، ہر نعت خان کو یہ کرنا چاہیے. جی تو سامع نذیر صاحب میں کیا عرض کر رہا تھا؟ سبحان اللہ. سیدنا صدیق اکبر پاک وہ صحابی جن کی صحابیت قرآن کی نص سے ثابت ہے. نہیں سبحان اللہ آپ نے، میں آیت پڑھنے لگا ہوں، پڑھ دوں. اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا سامع نزید شام جب میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے مکے سے ہجرت کی تو جنابی والا اس ہجرت کو میرے کریم رب نے اپنے الفاظ میں بیان کیا، اور اس غار کی رفاقت کو میرے کریم رب نے اپنے انداز میں بیان کیا. فرمایا وہ جب دونوں میں سے دوسرا ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا یہ قرآن نے ٹائٹل دیا صدیق اکبر کو، یہ قرآن نے اعزاز بخشا صدیق اکبر کو، یہ لقب دیا صدیق اکبر کو کہ ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا. پہلا کون؟ ذات مصطفیٰ، دوسرا کون؟ صدیق اکبر. دعوت اسلام میں پہلے مصطفیٰ ثانی صدیق، امامت میں پہلے مصطفیٰ ثانی صدیق، امارت میں پہلے مصطفیٰ ثانی صدیق، بغازی میں پہلے مصطفیٰ ثانی صدیق، جہاد میں پہلے مصطفیٰ ثانی صدیق، قبر میں پہلے مصطفیٰ ثانی صدیق، قبر سے نکلنے میں پہلے مصطفیٰ ثانی صدیق، جنت میں داخلے میں پہلے مصطفیٰ ثانی صدیق. میں دو میں سے دوسرا جب دونوں غار میں تھے، اور وہ غار بھی کیا ہے؟ اللہ اکبر جملہ بولنے لگا ہوں، دل کو لگے تو دل والی سبحان اللہ. جب غار ثور کے دہانے پہ پہنچے صدیق اکبر نے میرے نبی کو کھڑا کیا، یا نبی اللہ ٹھہر جائیے، پہلے میں غار کا جائزہ لے لوں کہ اس غار کے اندر آپ کا جانا مناسب بھی ہے کہ نہیں. صدیق چلے گئے، غار کو صاف کیا، سارے گند کو باہر نکالا، جو سوراخ تھے ان کو بند کیا، پھر عرض کیا نبی اللہ اب آ جائیے.
یا نبی اللہ اب آ جائیے. اب ذرا توجہ کرنا، میرا جملہ سننا. اب اگر جناب والا کسی نے سبحان اللہ دھیمے انداز میں کہی کہ مجھے شک نہ پڑ جائے، سمجھ گئے میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ اس لیے میں چاہتا ہوں جو میرے صدیق کو ماننے والے ہیں نا، وہ جو میں آدن اخیر علی سبحان اللہ وہ میں سننا چاہنا. توجہ کرنا. جب میرے صدیق غار میں گئے، سوراخ بند کر دیے، گند صاف کر دیا، عرض کیا یا نبی اللہ چلے آئیے. صوفیاء فرماتے ہیں اے لوگو اگر دل میں مصطفیٰ کو لانا چاہتے ہو پہلے صدیق کو لاؤ، وہ تمہارے اس دل والے غار کا گند صاف کرے، صدیق خود ہی مصطفیٰ کو بلا لے گا. اللہ نعرہ تکبیر، بھائی ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت. یہ قرارداد ہے صدیق اکبر کی شان کے حق میں. کون ہاتھ نیچے رکھتا ہے؟ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر، عظمت و شان صدیق اکبر. آج بھی چاہتے ہو کہ مصطفیٰ کی جلوہ گری ہو، لاؤ پہلے صدیق کو اس دل والے غار میں، تمہارے رفض والا گند صاف کرے. سمجھ نہیں آئی؟ تمہارے خارجی جراثیم، رافضی جراثیم ختم کرے، پھر تمہیں سجا لگانے کی ضرورت نہیں، صدیق خود ہی مصطفیٰ کو بلا لیں گے. آپ ذرا توجہ کرنا، امام زرقانی کمال کی بات لگ گئے. محدث زرقانی فرماتے ہیں جب صدیق اکبر غار پہ پہنچے، جالی جناب والا جالا تنا ہوا ہے، مکڑی نے کبوتری نے انڈے دیے ہوئے. امام زرقانی فرماتے ہیں لوگوں ذرا ذہن میں رکھو، یہ جو حرمین شریفین میں کبوتر نظر آتے ہیں پتہ ہے کس نسل کے ہیں؟ فرمایا یہ اسی کبوتری کی نسل کے ہیں جنہوں نے غار کے دہانے پہ ایک لمحے کے لیے مصطفیٰ کی پہرے داریاں اور چوکیداریاں کی ہیں. آج ان کی نسل کو بھی اللہ نے قائم رکھا. اگلی بات امام قرطبی کر گئے. اب میں جملہ سننے لگا ہوں. خدا کی قسم جو صدیق سے پیار کرنے والا ہے، صحابہ سے پیار کرنے والا ہے، نبی کی آل سے پیار کرنے والا ہے، بالخصوص ابو بکر پاک کو سلامی پیش کرنے والا ہے، اس کے جناب سبحان اللہ کی صدا بلند ہونی چاہیے. امام قرطبی فرماتے ہیں لوگوں جب مصطفیٰ کریم اس غار کے دہانے پہ پہنچے، مکڑی نے جالا تنا ہوا، صدیق گزر گئے، مکڑی کا جالا نہیں ٹوٹا. مصطفیٰ گزر گئے، مکڑی کا جالا نہیں ٹوٹا. صدیق کا گزر جانا، مکڑی کا جالا نہ ٹوٹنا صدیق کی کرامت ہے. مصطفیٰ کا گزر جانا، مکڑی کا جالا نہ ٹوٹنا مصطفیٰ کا معجزہ ہے. اب اگلی بات جو سبحان اللہ میں سننا چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ امام قرطبی فرماتے ہیں لوگوں میرے مصطفیٰ نے منع کیا کہ مکڑی کو کبھی تکلیف نہ دینا، مکڑی کو کبھی نہ مارنا. ارے 1400 سال بیت گئے، آج بھی مکڑی کو آپ نہیں مار سکتے. کہا نہیں مار سکتے. ارے کیوں نہیں مار سکتے؟ کہا مصطفیٰ نے منع کیا ہے. ارے کیوں نہیں مار سکتے؟ کہا اسی مکڑی کے جو بڑا قبیلہ تھا، وہ جو بڑی تھی اس نے جالا تنا. مصطفیٰ نے فرمایا جس نے ایک دفعہ میری ناموس کی چوکیداری کی ہے اس کو مارنا نہیں ہے، اس کی نسل باقی رہے گی. ارے آج کی مکڑی کو تکلیف اس لیے نہیں دینی. امام قرطبی فرماتے ہیں اس لیے کہ اسی مکڑی کی نسل سے ہے. ارے آج اس مکڑی کا حیا ہے، اس صدیق کا کتنا حیا ہو جس نے قدم قدم پہ اپنی جان نچھاور کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یا رسول اللہ. ابو بکر، ابو بکر، بولو بولو مصطفیٰ کے ہم سفر. نہیں 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 ایسے نہیں. اے ہوں ذرا کو پچھو دیکھے جڑا نہیں بول رہا پکی گل ہے وہی ہے. اس خبیث بےمان لانتی دے تھباون دا مقصد ہی کوئی نہیں. وہ اصلاً نسلاً چوڑا وے جڑا میرے صدیق دا نعرہ نہ مارے اصلاً نسلاً چوڑا وے. مصطفیٰ کا ہم سفر بکر، ابو بکر، مصطفیٰ کا ہم سفر، ابو بکر، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا
ہم سفر، نگر نگر گلی گلی، علی 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 علی، نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی۔ واہ واہ، اللہ توجہ فرماؤ، اس صدیق کا کتنا حیا ہوگا، ہائے ہائے اللہ۔ جب وہ غار میں تھے، لا تخزن، امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں ایک ہوتا ہے لا تخف، دوسرا ہوتا ہے لا تخزن۔ لا تخف ہو خوف اپنی ذات کا ہوتا ہے، لا تخزن ہو خوف اپنا نہیں اپنے کا ہوتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں قرآن میں دو لفظ ہیں خوف کے لیے، ایک لا تخف آتا ہے، دوسرا لا تخزن آتا ہے۔ لا تخف ہو خوف اپنی ذات کا ہوتا ہے، لا تخزن ہو خوف اپنوں کا ہوتا ہے۔ اور میں غار میں صدیق کو اپنی ذات کا خوف نہیں تھا، غم مصطفیٰ تھا کہ کوئی نقصان نہ پہنچے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ابو بکر گھبرا نہیں، ان اللہ مانا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، مان تو نہیں کہ صدیق میرے لیے غم کھاتا نا، اللہ میرے ساتھ ہے، مان تو نہیں، مانا صدیق اللہ میرے ساتھ بھی ہے، اللہ تیرے ساتھ ہے۔ اور جب جب صدیق مصطفیٰ کے ساتھ ہے تب تب اللہ صدیق کے ساتھ ہے، دنیا میں بھی ساتھ ہے، قبر میں بھی ساتھ ہے۔ میرے کریم نبی نے اجتماع عام میں دو مقامات پہ 3 ہاتھ کھڑے کیے، توجہ ذرا توجہ ذرا۔ ایک مقام ہے غدیر خم کا، میرے مصطفیٰ نے میرے مولا علی کا ہاتھ اٹھایا، ہاتھ اٹھا فاخذ بید علی، مولا علی کا ہاتھ اٹھایا اور اٹھا کے کیا فرمایا؟ من کنت مولا ہو فہذا، نہیں فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ ایک یہ ہاتھ ہے جو جامع ترمذی سنن ابن ماجہ میں ہے، دوسرے 2 ہاتھ کہاں کھڑے کیے؟ صحابہ کا اجتماع ہے، وہ حدیث بخاری میں ہے، صحابہ کا اجتماع ہے۔ میرے کریم نبی نے دائیں ہاتھ میں ابو بکر پاک کا ہاتھ اٹھایا، بائیں ہاتھ میں عمر پاک کا ہاتھ اٹھایا اور فرمایا لوگوں سنو، ہاکذا نبعث یوم القیامہ، یہ جس طرح ابو بکر کا ہاتھ میرے دائیں ہاتھ میں، عمر کا ہاتھ میرے بائیں ہاتھ میں، قیامت کے دن بھی قبر سے ہم اسی طرح ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے اٹھیں گے۔ دونوں خارجیوں اور رافضیوں کی نفی کر دی، جو کہتے ہیں نبی کو کل کا کیا پتا، ان کا بھی منہ بند کر دیا، اور میں تم کل کی بات کرتے ہو، میں تو قیامت کی بات کر رہا ہوں۔ ان رافضیوں کا منہ بھی بند کر دیا کہ چھوڑ گئے تھے، مصطفیٰ نے پہلے بتا دیا تھا، تم چوں چوں ٹانٹاں پاپاں بعد میں کرو گے، میں پہلے بتا رہا ہوں، ہم تو قیامت کے دن بھی اکٹھے ہوں گے۔ بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے؟ ان اللہ معنا۔ اب اگر میں سورہ ابی بکر کو بیان کروں گا تو بات طویل ہو جائے گی۔ اب کئی بندے یہ سوچ رہے ہوں کہ سورہ ابی بکر پہلی دفعہ سن رہے ہیں۔ ہاں، امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں سورۃ البلد کا دوسرا نام سورہ ابی بکر ہے، جس میں میرے رب نے فرمایا، اگر اجازت دیں تو آیت پڑھ دوں۔ ہائے ہائے ہائے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى۔ فرمایا جہنم سے بہت دور رکھا جائے گا۔ تمام مفسرین نے لکھا کون؟ فرمایا اگلی آیات بھی تائید کر رہی ہیں، جہنم سے بہت دور رکھا جائے گا کون؟ جو سب سے بڑا متقی ہے، الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنا مال دیتا ہے پاک ہو جائے، وما لأحد عنده من نعمۃ تجزا، اس پہ کسی کا احسان نہیں ہے،
الا ابتغاء وجہ رب العالی، یہ اللہ کی رضا چاہتا ہے۔ اس سے مراد کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ میرا ابو بکر پاک جہنم سے بہت دور رکھا جائے گا۔ قرآن کی نص سے ثابت ہے کہ صدیق جنتی، وگرنہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 پڑھو، سورۃ الانفال کی آیت نمبر 74 پڑھو، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 پڑھو، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195 پڑھو، سورہ فتح کی آیت نمبر جناب والا 65 پڑھو، سورہ نور کی آیت نمبر 24 پڑھو، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ بات سمجھ آئیے؟ تو سامنے شام میں عرض کر رہا ہوں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جہنم سے بہت دور رکھا جائے گا۔ کون؟ صدیق اکبر۔ اور صدیق اکبر صرف جنتی نہیں، جنت کا وارث ہے۔ جنت کا ایک حدیث آپ سنتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں ہر سٹیج پہ، الحسن والحسین سیدہ شباب الجنہ، حسنین کریمین جنتی جوانوں کے سردار۔ یہ حدیث کہاں پہ ہے؟ جامع الترمذی، سنن ابن ماجہ، مسند احمد، ان 3 حدیث کتابوں میں، انہی 3 حدیث کتابوں میں یہ حدیث بھی اسی مقام پہ موجود ہے۔ راوی کون؟ مولا علی، مولا علی راوی۔ مولا علی فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم کے پاس بیٹھا ہوں، ابو بکر و عمر آ رہے ہیں، میرے نے فرمایا علی ھذان سیدا کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین۔ فرمایا جو کہول کے درجے کے ہیں ان کے سردار ابو بکر و عمر ہیں، من الاولین والآخرین، حضرت آدم سے لے کے میری امت تک اور میری امت میں جتنے کہول کے درجے کے ہیں سب اولین و آخرین کے، الا النبیین والمرسلین، سوائے نبیوں اور سوائے رسولوں کے سب کے سردار ابو بکر و عمر ہیں۔ سبحان اللہ، بات سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی؟ اور صدیق تو ایسے جنتی ہیں، خدا کی قسم میرے کریم نبی نے فرمایا کہ نیکی کی 360 خصلتیں ہیں، جس میں ایک پائی جائے وہ ایک ہی خصلت اس کے جنتی ہونے کا سبب بنے گی۔ ابو بکر پاک عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ، ان 360 خصلتوں میں کوئی مجھ میں بھی ہے؟ فرمایا تو ہی تو ہے جس میں سب ہیں، جس میں سب ہیں۔ اب آخر میں سیدنا صدیق اکبر کے حوالہ سے یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ان کا عقیدہ بھی سمجھ آنا چاہیے نا۔ میں صرف عقیدے کے حوالے سے ایک ہی بات کروں گا، آج کون کون یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہا ہے؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ نعرہ رسالت کون لگاتا ہے، کیونکہ ایک منٹ میں نے یہ نہیں کہا کہ نعرہ رسالت کون لگاتا ہے، نعرہ رسالت سارے لگاتے ہیں، آگے سے جواب آتا ہے زندہ باد۔ میں نے یہ نہیں کہا نعرہ رسالت کون لگاتا ہے، میں نے کہا یا رسول اللہ کا نعرہ کون لگاتا ہے۔ آؤ یہ یا رسول اللہ کا نعرہ یہ صدیق اکبر نے لگایا۔ دیوار پہ لکھنا بہت آسان ہے، میں نوکر صحابہ دا، اس کو دل میں جگہ دو۔ سمجھ نہیں آئی ہے؟ نام صدیق کا اور ان کے عمل کی تکذیب کرتے ہو تو پھر کاذب ہوئے، صادق کب ہوگے تم؟ صدیق اکبر کا عقیدہ پتہ ہے؟ اللہ اکبر، جنگ سے لے کے پشاور تک، کراچی تک سارے مولویوں کو اکٹھا کر لو، صرف اس ایک بات کا جواب دے دو، جنگ یمامہ ہوئی مانتے ہو؟ حافظ ابن کثیر نے لکھا خدا کی قسم یہ دوسری بار بھی جنم ہو جائے تو اس بات کے ان کے پاس جواب نہیں ہے۔ یہ میں بطور چیلنج عرض کرتا ہوں، جس نے ماں کا دودھ پیا اس کو قبول کر کے دیکھے، یہ ریفرنس ہے یا نہیں؟ ہاں نہ میں جواب دو، اگر ہے تو پھر ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں امت کو تقسیم نہ کرو، یا رسول اللہ کے نعرے پہ اکٹھا کرو۔ البدایہ والنہایہ حافظ ابن کثیر تمہارے گھر کا ہے نا، اس نے کیا البدایہ والنہایہ میں جنگ یمامہ کا پورا واقعہ نہیں لکھا؟ حافظ ابن کثیر نے لکھا کہ سیدنا صدیق اکبر کی کیبنٹ بیٹھی، مشاورت ہوئی کہ حضور ہم جنگ یمامہ لڑنے جا رہے ہیں، لڑنے ان کے خلاف جا رہے ہیں جو کلمہ ہمارے والا پڑھتے ہیں، قرآن ہمارے والا پڑھتے ہیں، اذان و اقامت ہمارے والی کہتے ہیں، مسجدیں ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، اذانیں ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، اقامتیں ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، داڑیاں ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، مدرسے ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، تبلیغی ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، نعرے تکبیر وہ بھی لگاتے ہیں ہم بھی لگاتے ہیں۔ تو آج تقسیم کیسے ہوگی کہ داڑھی رکھنے والا سچا کون اور جھوٹا کون؟ نماز پڑھنے والا سچا کون اور جھوٹا کون؟ مسجدیں بنانے والا سچا کون اور جھوٹا کون؟ سمجھ نہیں آئی ہے؟ تبلیغیں کرنے والا سچا کون اور جھوٹا کون؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا تم آج نعرے تکبیر کے ساتھ ساتھ یا رسول اللہ کا نعرہ بھی لگا۔ ویسے یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، ہر معاملے میں کہتے ہیں یہ بھی بدعت یہ بھی بدعت یہ بھی بدعت، نعرے تکبیر تو سارے لگاتے ہیں نا،
ان کے سر پہ قرآن رکھو، انہیں کہو یہ نعرہ تکبیر ہمیں قرآن سے دکھاؤ، حدیث سے دکھاؤ کہاں لکھا ہے۔ لفظ نعرہ ہے ہی فارسی کا لفظ، یہ عربی کا لفظ ہی نہیں، تکبیر تو ہے، نعرہ نہیں ہے۔ سمجھ نہیں آئی؟ یہ سب سے بڑی بدعت ہے نعرہ، نعرہ تکبیر۔ میں نے کہا تکبیر اللہ اکبر یہ ٹھیک ہے، یہ نعرہ تکبیر کدھر سے آیا ہے؟ سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ تو نعرہ رسالت یا رسول اللہ، صدیق اکبر پاک نے حکم دیا۔ اب جنگ یمامہ جب ہوئی، عصر کا وقت تھا، آدھا سورج اندر آدھا باہر، صحابہ فرماتے خدا کی قسم ہمارے پاؤں سے زمین سرکنے لگی، ہمارے ہاتھوں سے تلواریں گرنے لگی۔ خالد بن ولید کمانڈ کر رہے ہیں، فرمایا ہم 10,000 ہیں اور مقابلے میں کون ہے؟ 40,000 صحابہ۔ فرمایا خدا کی قسم آدھا سورج اندر ہے آدھا باہر ہے، ہمارے حوصلے پست ہو گئے، تلواریں گرنے لگی۔ تو خالد بن ولید پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھے، منہ مدینے کی طرف کیا۔ اب ابن کثیر کے لفظ بطور چیلنج پڑھنے لگا ہوں، فنادو بشعارہم وکان شعارہم ینادون یا محمد یا رسول اللہ۔ تو یہ یا رسول اللہ کا نعرہ کس نے لگوایا؟ 10,000 صحابہ نے لگایا، صدیق اکبر کے حکم پہ لگایا۔ یہ کہنا جی بطور علامت، میں نے کہا کوئی شرکیہ علامت مسلمانوں کی علامت بن سکتی ہے؟ ہوش کرو کیا کہہ رہے ہیں؟ تو یہ نعرہ وہاں سے شروع ہوا، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں شروع سے پوری امت کا ہے نعرہ یا رسول اللہ، شروع سے پوری امت کا ہے نعرہ یا رسول اللہ۔ بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا یا زمین سمٹی ہوئی ان کے آگے ہاتھ کی مانند، زمین سمٹی ہوئی ان کے آگے ہاتھ کی مانند۔ انہیں معلوم ہے کس نے پکارا یا رسول اللہ، انہیں معلوم ہے کس نے پکارا یا قسم اللہ کی آقا سن رہے ہوں گے مدینے میں، قسم اللہ کی آقا سن رہے ہوں گے مدینے میں، ذرا مل کر لگا دو تم بھی نعرہ یا رسول اللہ، ذرا مل کر لگا دو تم بھی نعرہ یا شفاعت قاسمی ہوگی اسی کی دیکھ لینا تم، شفاعت قاسمی ہوگی اسی کی دیکھ لینا تم، حشر کے روز بھی جس نے پکارا یا۔ آخری بات عرض کر کے میں اجازت چاہتا ہوں، نعت خوانی جہاں بھی ہو، چاہے سٹیج پہ حضرات بیٹھے ہیں چاہے آپ بیٹھے ہیں، حضور کی ایک سنت کو لازم پکڑو، وقت کی ضرورت ہے۔ پتہ ہے وہ کیا ہے؟ جب بھی نعت خوان نعت پڑھے ختم کرنے لگے، آپ میں سے کوئی عاشق رسول کھڑا ہو جائے، اسے کہ جناب صدیق اکبر کی شان میں کلام سنائیں۔ کیوں؟ صدیق اکبر کی شان میں کلام ڈیمانڈ کرنا یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ دیوان حسان کو کھولو، مستدرک السیئین کو کھولو، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کے ثنا خان حسان نعت کونسل، سبحان اللہ کیسا خوبصورت نام ہے۔ تو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کی نعت پڑھی، میرے کریم نبی نے فرمایا اقلت فی ابی بکر شیئا،
حسان کیا تو نے میری ابو بکر کی شان میں بھی کچھ لکھا ہے؟ قلت نعم یا نبی اللہ لکھا ہے. قال قل حتی اسمع، فرمایا حسان کھڑا ہو جا، مجھے ابو بکر کی شان سنا، میں سننا چاہتا ہوں. اب غلطی کہاں پہ لگی ہے؟ جو صدیق اکبر کی شان کی ڈیمانڈ کرے اس کو مشکوک نگاہوں سے دیکھنا یہ غلطی ہے، یا جو دیکھ رہا ہے وہ غلط ہے؟ سمجھ نہیں آئی ہے. جو سیدنا صدیق اکبر کی شان نعت خان نہ پڑے انہوں چاہ کے بےمان نو تھلے مارو، اس خبیث نو حق ہی کوئی نہیں کہ سنیت اسٹیج تے چڑھے. ایسے نعت خان نو لمحہ پا کے دی تشریف کٹو. انہوں آکھو چوڑیا سنیاں دے لفافے لے لے کے تو سورہ اور پلہ ویا تے صدیق اکبر دی شان تانوں نہیں آندی. بڑا تو مولا علی دا محب، مولا علی کا محب وہی ہے جو مولا علی کے امام صدیق کا بھی محب ہے. یہ امت کو دھوکہ مت دو. اچھا آپ میں سے کون کون میرے نبی کا سچا غلام ہے جو آج کے بعد حضور کی اس سنت کی ادائیگی کرے گا؟ جس محفل میں جائے گا دلیری سے کھڑا ہو کے کہے گا صدیق اکبر کی شان سنا ہے. کون کون؟ نہیں ایسے ہاتھ کھڑا نہیں کرنا. جو کھڑا ہو کے یہ کہے، نعت خان کو کہے اور ادب سے کہے کہ اے عظیم ثنا خان رسول ہمیں صدیق اکبر کی شان سنائیے کیونکہ یہ میرے مصطفیٰ کی ڈیمانڈ ہے. کون کون کرے گا؟ جو کھڑا ہو کے کہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. یہ ویسے ہی کھڑے ہو گے یا کہو گے وعدہ وعدہ وعدہ؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے. بیٹھ جائیے. یہ میرے نبی کی سنت ہے. سنو میرے مصطفیٰ کے غلاموں، یہ میرے نبی نے ڈیمانڈ کی ہے، میرے مصطفیٰ نے ڈیمانڈ کی ہے، صحابہ کی بڑی مجلس میں ڈیمانڈ کی ہے، حسان کو کھڑا کر کے ڈیمانڈ کی ہے. صدیق میرے اے حسان میرے صدیق کی شان میں لکھا ہے یا نبی اللہ لکھا ہے؟ فرمایا قال قل حتی اسمع، سنا میں ابو بکر کی شان سننا چاہتا ہوں. میرے سیدی اعلی حضرت مطلع القمرین میں فرماتے ہیں، مطلع القمرین میں صدیق اکبر فرماتے ہیں، میں اپنے بھائی خضر کی توجہ چاہوں گا. مطلع القمرین میں سیدی اعلی حضرت فرماتے ہیں دو مسئلے اس حدیث تقریری سے ثابت ہوئے. حدیث تقریری حضور کے سامنے عمل حضور نے تائید کی. دو مسئلے ثابت ہوئے. ایک تو صدیق اکبر کی منقبت پڑھنا، حضور کی ڈیمانڈ، میرے مصطفیٰ کی ڈیمانڈ. اور پھر اعلی حضرت نے بہت بڑی بات کر دی. اعلی حضرت فرماتے ہیں خدا کی قسم نعت کے بعد اگر کسی کی شان میں منقبت کی ڈیمانڈ مصطفیٰ نے کی ہے تو وہ صرف صدیق اکبر ہے اور کوئی نہیں. یہ بڑے مزے کی بات ہے. سب بزرگوں کی شانیں بیان کرو، صحابہ کی کرو، اہل بیت کی کرو، مگر یہ بات پکی ہے مصطفیٰ نے اگر ڈیمانڈ کی ہے تو وہ صدیق اکبر کی. یہ حضور صدیق اکبر کی خصوصیات میں سے بات سمجھیے. اور وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے سبحان اللہ کمال کیا. اذا تذکرت شجوا من جی ثقت فاذکر اخاک ابا بکر بما فعل. یا نبی اللہ میں نے یہ لکھا کہ جب بھی ثقہ لوگوں کا ذکر کرو، اللہ کے بزرگ ترین ہستیوں کا ذکر کرو تو ابو بکر کا ضرور ذکر کرو کہ ابو بکر کی شانیں اور کارنامے کیا ہیں. ثانی اثنین فی الغار المنیف وقد، ترنم میں پڑھ دو. ثانی اثنین فی الغار المنیف وقد، ثانی اثنین فی الغار المنیف وقد طاف العدو به صعد الجبل وكان حب رسول الله قد علموا
من البریت لم یعدل به الرجلا. حضرت حسان عرض کرتے ہیں سان یس نہیں، دو میں سے دوسرا. جب دونوں غار میں تھے طاف العدو به صاعد الجبل، اور دشمن اس غار کے ارد گرد گھوم رہا تھا. کان حب رسول اللہ قد علموا من البریت لم یعدل به الرجل. یا نبی اللہ ساری دنیا جانتی ہے کہ اس پوری مخلوق میں سب سے محبوب ترین ہستی آپ کی صدیق اکبر ہے. قد علموا، ساری دنیا جانتی ہے من البریت لم یعدل به الرجل، کہ صدیق کے جوڑ کا آپ کی نظر میں کوئی نہیں ہے. اللہ تو یہ منقبت پڑھنا صدیق اکبر کی نعت کے ساتھ یہ مصطفیٰ کریم کی ڈیمانڈ ہے. اس لیے آج جو بات کی ہے اس پہ آئندہ پیرا دینا ہے آپ نے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول منظور فرمائے. کیا ہے جی ہمشیرہ کا حق کوئی کھا جائے تو بات یہ ہے، پہلی بات یہ کہ اس یہ سوال آیا ہے ہمشیرہ کا بھائی کھائے گا تو قیامت کے دن جواب دے. بڑی سادہ جی گل، سمجھ کوئی نہیں آئی. ایڈا کیڑا الجھن پہاڑ ٹوٹیا بھائی تو ہمیں یہ مسئلہ سمجھ نہیں ہے. بات سمجھ آئی؟ ایک میں مسئلہ میں نے پڑھا ہے وہ بھی سن لیجئے. میں اس دن پڑھ رہا تھا عموماً ایک تصور خضر بھائی یہ پایا جاتا ہے کہ لڑکی کی نسبت لڑکے کو دگنا ملتا ہے، ایسا ہی ہے. لیکن یہ والدین بات ذہن میں رکھیں، اگر وہ زندگی میں وراثت تقسیم کریں گے تو پھر یہ تقسیم نہیں ہوگی، پھر تقسیم برابر کی ہوگی. یہ بات سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ جی ہاں، اگر زندگی میں والد وراثت تقسیم کرتا ہے تو پھر وہ 1/2 والا معاملہ نہیں ہے، پھر برابر ہے. بیٹی اور بیٹے کا برابر ہے. اگر باپ اس میں ڈنڈی مارے گا تو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، فوت ہونے کے بعد یہ شرعی مسئلہ ہے جو وراثت کا ہے، اس میں پھر جو ہے وہ بھائی کو ڈبل دیا جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.